ہی نہیں، حسین ہر غیرت مند انسان کے اندر رہتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یزیدیت مردہ باد، بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سدا سلامت رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا گرو بابا نہ ہمارا مذہب ملتا ہے، نہ ہمارا فرقہ ملتا ہے، نہ ہمارا عقیدہ ملتا ہے، اور حسین مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے۔ گرو نانک نے کہا بیٹا حسین محنت اتنی کر گیا ہے کہ وہ کسی فرقے کا محتاج نہیں رہا۔ حسین محنت اتنی کر گیا ہے کہ وہ کسی فرقے کا محتاج نہیں رہا۔ گرو نانک نے کہا تم میرے مرید ہو، میرا کہنا مانو گے، میرا حکم مانو گے؟ اس نے کہا میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ گرو نانک نے کہا اٹھ کر چلا جا، توجہ کر رہی ہے آپ نے، اٹھ کر چلا جا، جا کر اپنی بہن سے شادی کر لے۔ گرو نانک کا مرید کانپنے لگ گیا۔ اس نے کہا آپ مرشد ہو، میں نوکر ہوں، آپ مرشد ہو، میں نوکر ہوں، توجہ، آپ مرشد ہو، میں نوکر ہوں، لیکن حکم وہ کرو جو کرنا میرے پاس میں ہو۔ بہن سے شادی کر لوں، ضمیر اجازت نہیں دیتا، بہن سے شادی کر لوں، ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ گرو نانک نے کہا بیٹا اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ اسی ضمیر کا نام ہے حسین۔ بھائی حسینی وہ ہے جو غیرت مند ہے۔ آپ بے شک سارے ناراض ہو جائیں، حسینی وہ ہے جو غیرت مند ہے۔ حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ جس کے اندر غیرت نہیں وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں شیطان، میں نے پہلے جملہ کہا دھوکہ دینا چاہتا، اور اس کا دھوکہ کیا ہوتا؟ وہ کہہ رہا میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے حملہ کرے گا۔ پریشان ہیں آپ؟ چاروں طرف سے حملہ کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان پھر شیطان ہے، کمینہ مار کھا گیا۔ اللہ نے 6 سمتیں بنائی ہیں، اس نے 4 پر قبضہ کیا ہے۔ آگے سے اس کا قبضہ ہے، پیچھے سے اس کا قبضہ ہے، دائیں سے اس کا قبضہ ہے، بائیں سے اس کا قبضہ ہے، لیکن 2 سمت اور رہتی ہے، ایک اوپر رہتی ہے، ایک نیچے رہتی ہے۔ توجہ خدا کے لیے، ایک اوپر رہتی ہے، ایک نیچے رہتی ہے، یعنی شیطان اوپر بھی نہیں ہے، شیطان نیچے بھی نہیں ہے۔ سجدے کے لیے سر جھکا دو تب بھی شیطان بھاگ جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو تب بھی شیطان بھاگ جائے گا۔ سلامت رہے جی آپ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو تب بھی شیطان بھاگ جائے گا، سجدے میں سر جھکا دو تب بھی شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ دعا کیا ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں؟ دعا ہے کیا؟ اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خدا کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، اور جس کا قرآن پہ یقین نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ خدا کے لیے،
پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی وہ کہہ رہا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا، وہ کہہ رہا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور بعض بندے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا۔ اکثر گھروں میں، گلی میں یہ جملہ عام بولا جاتا ہے۔ پھر جملہ سنیے جناب، جب ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا، مولا علی فرماتے ہیں اس فکر پر اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ کیس کی شکایت کیس کے آگے کر رہا ہے، کیس کی شکایت کیس کے آگے کر رہا ہے۔ کیا کر لے گا یہ اللہ کا؟ زبردست کی شکایت کمزور کے آگے۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، امام نے فرمایا والدین کے گستاخ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والدین کے گستاخ کی دعا، ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں وہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا۔ موسیٰ نے پوچھا تھا خدایا بتا تو کسے پسند کرتا؟ فرمایا ایک لوہار ہے چلا جا۔ موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے کیا دیکھا؟ وہ ایک خنزیر اور ایک خنزیر کی خدمت کرتا، دونوں کی خدمت کرتا۔ موسیٰ باہر نکلا، خدایا اسے پسند کرتا ہے جو جانوروں کو پسند کرتا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ پوچھ، اس بندے سے پوچھ یہ کون ہے؟ موسیٰ نے پوچھا بندے خدا بتا کون ہے؟ فرمایا گناہگار والدین ہے۔ بھائی گناہ کیا ہے تو انہوں نے کیا، اولاد پر پھر بھی واجب ہے ماں باپ کی عزت کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا میرے ماں باپ گناہگار ہیں، انہوں نے فلاں گناہ کیا، یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ میرے والدین۔ جو حسینی ہوگا وہ والدین کی عزت کرے گا۔ بندہ حسینی ہو ماں باپ کا احترام نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں سنیں فلاں بندے نے یا فلاں مومن نے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، پھر سمجھو اس کے دل میں حسین نہیں ہے، اس کے دل میں حسین نہیں ہے۔ قرآن مجید کی عزت کی قسم کھاتے ہیں اگر دنیا حسین کے دروازے پر آ جاتی، دین کے دروازے پر آ جاتی، تو حسین بہنوں کو ساتھ لے کر کبھی کربلا میں نہ آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کی آنکھوں میں، بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو شام سے اکرم بھائی جان چل کے آتی ہے وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی ہے، وہ ہم سے ہماری ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ دین ہم سے بہتر جانتی ہے، فضائل ہم سے بہتر جانتی ہے۔ رونا نہ بھی آئے ایک مرتبہ ہائے ضرور کرنا۔ اکرم بھائی جان میں مولا امام حسن کی شہادت تو نہیں پڑھوں گا، صرف غربت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا وہ امام ہے جو ہر وقت روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ جب دو روایتیں ملتی ہیں، دودھ میں زہر ملایا گیا، انگوروں میں زہر ملایا گیا۔ دودھ امام کے سامنے آیا، امام کی بیوی نے دیا۔ دیکھیں غربت، دیکھیں آپ سادات کی غربت دیکھیں، گھر سے زہر مل رہا ہے، دودھ امام کے سامنے آیا، امام نے ایک گھونٹ دودھ کا پیا۔ پتا اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا مولا آپ روزے کی حالت میں تھے، مولا آپ روزے کی حالت میں تھے، مولا آپ کے بدن میں کمزوری ہے، تھوڑا سا اور لے لیں۔ امام نے رو کے فرمایا تیرا کام اسی سے ہو جائے گا، تیرا کام اسی سے ہو جائے گا۔
जैसे ही दूध अज़ादारों नीचे उतरा, जिगर में आग लगी, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आना शुरू हुए। कहती है मौला आपकी तबीयत खराब है, आप फरमा के घर जाकर सो जाएं। इमाम ने फरमाया मैं यहाँ सोने नहीं आया हूँ। इमाम वहां से उठे, सीधा रोज़े रसूल पर जाते जाते गली और मकानों का सहारा लेकर तेरे मेरे दूसरे इमाम हसन मुज्तबा 14 मरतबा जमीन पर बैठे, 14 मरतबा जमीन से उठे, अबा के बटन खोलकर नाने की कब्र को सीने से लगा के कहा, नाना मुझे जहर मिल गया, नाना मुझे जहर मिल गया। हसन बेटा मेरे पास क्यों आए हो? आवाज आई नाना कल तेरे पास आऊं, मुझे कब्र की जगह देगा? आवाज आई हसन बेटा अगर कोई आने दे मैं इनकार नहीं करता। ये मर जाने वाला जुमला नहीं है। हसन बेटा अगर कोई आने दे मैं इनकार नहीं करता। इमाम वहां से उठे, सीधा जनतल बकी माँ की कब्र पे आई। अम्मा मेरा सलाम। माँ रो के कहती हसन बेटा क्या हुआ? अम्मा मुझे जहर मिल गया। हसन बेटा कहाँ गए थे? अम्मा मैं नाने की कब्र पर गया था। क्यों गए थे? मैंने नाने से पूछा कल तेरे पास हूँ, मुझे कब्र की जगह देगा? माँ रो के कहती है हसन बेटा न खोद उजड़, न कब्र में मुझे उजाड़, शुरू से मेरे पास आ जाना, मैं माँ हूँ, मैं बर्बाद हो कभी तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी कब्र का निशान रहे न रहे तुझे कब्र की जगह दे दूंगी। मुझे कब्र की जगह मिले न मिले तुझे कब्र की जगह मिल जाएगी। अम्मा मेरा सलाम। अम्मा मैं कहाँ जाऊं? आवाज आई सीधा फरवा के दरवाजे पर जाना। इमाम वहां से उठे, अज़ादारों सीधा बीबी फरवा के दरवाजे पर आए। अब इमाम में इतनी सकत नहीं थी, दरवाजे पर दस्तक देते। इमाम दरवाजे पर बैठ गए। इमाम की चीख में कासम की माँ दरवाजा खोल। बीबी ने दरवाजा खोला, मेरे मौला का सर बीबी के कदमों में आया। बीबी रो के कहते मैं उजड़ गई, क्या हुआ? इमाम ने फरमाया जल्दी से मेरा बिस्तर बना, मुझे जहर मिल गया। बीबी ने जल्दी से बिस्तर बनाया। आज़ादारों इमाम बिस्तर पे आया। इमाम की आंखें खुली, आवाज आई फरवा मेरा कासम कहाँ है? कहा मौला आज शाम से ही सो गया था। इमाम ने रो के कहा फरवा आज कोई सोने की रात है, कासम को उठा मेरे सीने पर सुला। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। कासम को उठा मेरे सीने पर सुला। अज़ादारों माँ ने कासम को उठाया, बाप के सीने पर सुलाया, लेकिन हसन का सीना इतना गर्म था, कासम तड़प के उठा। आवाज आई अम्मा मुझे यहाँ से उठा, यहाँ गर्मी बहुत है। आवाज आई कासम बाप का सीना है, आज की रात है, बाप का सीना है, आज की रात है। तुम्हें तो मातम नहीं आता ना, आज की रात है, बाप का सीना है, आज की रात है। लेकिन इमाम हसन कासम के कभी रुखसार चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, कभी हाथों का बोसा लेते हैं। बीबी फरवा ये देखकर रोने लगी। आवाज आई मौला मैं आपकी बहन ज़ैनब को इतला दूं। आवाज आई फरवा तू न जा, मेरे कासम को भेज। आवाज आई मौला ये 3 साल का कासम कैसे इतला देगा? आवाज आई फरवा मैं इसकी शक्ल ऐसे बना के भेजूंगा ज़ैनब तड़प के आ जाएगी। आवाज आई मौला कैसी शक्ल? आवाज आई इस कासम को मेरे सामने खड़ा कर। बीबी ने कासम को सामने खड़ा किया। इमाम ने कासम का गिरेबान चाक किया, आस्तीन ने उल्टी साल में खाक डाली। आवाज आई कासम बेटा नंगे पांव बीबी ज़ैनब के हुजरे में चला जा, बेटा सो रही हो उसे जगाना नहीं, वो अमीर बाप की बेटी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह, बेटा उसे जगाना नहीं, वो अमीर बाप की बेटी है। अज़ादारों कासम चला, चंद कदम चला, कासम ने पलट के अकरम भाई जान, कासम ने पलट के एक जुमला कहा, मर जाने वाला जुमला है। कासम ने पलट के कहा बाबा कहीं ऐसा ना हो मैं फुफ्फी ज़ैनब को लेने जाऊं और आप सो जाएं। बाबा कहे आप मेरा इंतजार करेंगे? आवाज आई कासम जल्दी जा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। कासम चला, 3 साल का कासम सारी रात बीबी ज़ैनब के हुजरे के बाहर बैठा रहा। कासम को नींद आ गई। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला जब तहज्जुद की नमाज के वक्त, शिया को तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए, शिया को नमाजी होना चाहिए। जब बीबी ज़ैनब ने सुबह तहज्जुद की नमाज के वक्त हुजरे का दरवाजा खोला, कासम का सर बीबी ज़ैनब के कदमों में आया। बीबी रो के कहती मैं उजड़ गई, क्या हुआ? आवाज आई फुफी अम्मा मेरे बाबे को जहर मिल गया, मेरे बाबे के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं,
بی بی جلدی سے عباس کے حجرے میں آئی. عباس جان مدینہ برباد ہو گیا, میں اجڑ گئی. بی بی ساروں کو لے کر حسن کے دروازے پر آئی. جملہ آخری ہے, عزاداروں حسن کے دروازے پر آئی. امام حسن نے ہر کسی کو دیکھا, بہنوں کو دیکھا, بھائی حسین کو دیکھا, سب کی زیارت کی. حسن مولا نے زیارت کے بعد ایک جملہ کہا, مر جانے والا جملہ ہے جو میرے مولا امام حسن اکرم بھائی جان کہا, مر جانے والا جملہ ہے. میرے مولا نے رو کے کہا, وہ کیوں نہیں آیا جس نے تیری چادر کی ضمانت دی ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا جس نے تیری چادر کی ضمانت دی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے, وہ دروازے پر ٹکرے مار کے رو